الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركزا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله أدب أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے ایسے امور، ایسے احکامات اور ایسے کام فرمائے جس سے اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا پانی، آگ، ہوا اور مٹی سے، ان چار عنصر سے بنایا اور یہ چاروں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پھر اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وہ پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہم اور آپ ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو اعضاء عطا فرمائے، یہ اعضاء ایک دوسرے کے مخالف اور متضاد ہیں۔ مثلا آنکھ دیکھتی ہے، پورا جسم نابینا ہے، پورا جسم نہیں دیکھتا، آنکھ صرف دیکھتی ہے۔ اور اسی طرح زبان صرف چکھتی ہے، چکھنے کی صلاحیت پورے جسم میں کسی عضو کے پاس نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عضو میں غور کریں تو اعضاء میں ہر عضو دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کا کام اپنا ہے اور ہر ایک کا عمل اپنا اپنا ہے، متضاد ہیں۔ جو کام ایک عضو کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے ایک اور چیز پیدا فرمائی جس نے ان سارے اعضاء کو متضاد اور مخالف ہونے کے باوجود جمع کر دیا اور متفق کر دیا، اور اس چیز کا نام ہے روح۔
روح اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی اور انسان کے جسم میں جیسے روح ڈالی تو اب یہ مخالف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے اتحادی بن گئے۔ مثلا اگر آنکھ میں درد ہو تو پاؤں یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس چل کر نہیں جاتا، پاؤں چل کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اگر پاؤں میں درد ہے تو آنکھ یہ نہیں کہتی کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کیوں روؤں، تو آنکھ اس پر آنسو بہاتی ہے، اس تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ یہ جسد واحد، ایک جسم روح کی وجہ سے بنا ہے۔ روح اگر نکل جائے پھر یہ اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی عضو کاٹا جا رہا ہے دوسرے عضو کو کوئی مسئلہ نہیں، آنکھ روتی نہیں ہے، پاؤں ہلتا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اعضاء کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ روح نکل جائے۔ روح موجود ہے تو یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، باوجود ہے کہ یہ متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اسی طرح اسی مثال کو سامنے رکھ کر آپ سمجھیں، ایک گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر بندے کا مزاج اپنا اپنا ہے۔ بیٹا ایک ہی چیز کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، بے عین ہی اسی چیز کو والد غلط کہتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے، لیکن مزاج کے اختلاف کی وجہ سے ایک ہی کام کو ایک بندہ غلط کہتا ہے، دوسرا بندہ بے عین ہی اسے صحیح کہتا ہے۔ لیکن جب یہ گھر میں رہتے ہیں اور اس گھر میں رہتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، سارے مل جل کر اس گھر کو چلا رہے ہوتے ہیں مزاج کے مختلف ہونے کے باوجود۔ لیکن خرابی کہاں پر پیش آتی ہے، اس مثال کو سمجھیں کہ جس گھر میں اسلام موجود نہیں، اسلام ایک روح کی طرح ہے، جب اسلام کسی گھر میں موجود ہے سب کو ایک دوسرے کا احساس ہے، ہر بندے کو دوسرے کا احساس ہے، ہر بندہ دوسرے کی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اگر گھر کا ایک فرد بیمار ہے تو دوسرے گھر والے بے قراری اور بے چینی میں رات گزاریں گے۔ اگر کوئی ایک فرد بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو سارے اس تکلیف کو محسوس کریں گے۔ اور یہی مسلمان ہونے کی، اسلام کی نشانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا مسلمان المسلم کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں۔ غیر مسلم معاشرے میں آپ دیکھیں، آپ کو وہاں پر کسی کا احساس، کسی کی کوئی پرواہ نظر نہیں آئے گی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، کوئی بیمار ہے یا نہیں ہے، بے شک باپ بیٹا ہے یا بیٹی ماں ہے، قریبی رشتے ہیں۔ اسلام نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر ایک دوسرے سے دور ہے۔ اسلام ایک روح کی طرح ہے، اسلام موجود ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیزی ظلم کو کہا جاتا ہے، یعنی سیاست سے اگر دین کو جدا کر دیا جائے تو صرف ظلم رہ جاتا ہے۔ ان کا موضوع سیاست تھا، چنانچہ انہوں نے سیاست برباد کی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کسی بھی شعبے سے دین کو الگ کر دو تو چنگیزی اور ظلم باقی رہ جاتا ہے۔ گھر سے اگر اسلام کی روح نکل جائے تو پھر یہ سارے ایک دوسرے سے اجنبی بن جائیں گے۔ جیسے انسان کی روح نکل جائے اعضاء ایک دوسرے سے اجنبی بن جاتے ہیں۔ ہاتھ کاٹ دو، پاؤں نہیں ہلتا، پاؤں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنکھ روتی نہیں ہے، ایک دوسرے سے اجنبی بن جاتے ہیں۔ اور جب اسلام موجود ہو پھر یہ کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ گھر میں بھی ایسے، اگر اسلام موجود ہے، اگر دین موجود ہے، یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے، راعی ہے، تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ خود تو نماز پڑھتے تھے، آپ خود تو دینداری کا خیال رکھتے تھے، کبھی گھر میں بھی کہا کہ تمہارے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تمہاری گھر والی بھی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی؟ اپنے اسلام کو بیدار کرو، گھر میں اسلام اور دین کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو اسلام سے نواز دے، اللہ کسی کو مسلمان پیدا فرما دے۔ ویسے تو ہر گھر میں بچہ پیدا ہونے والا، بے شک وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، وہ بدھ مت کے گھر میں پیدا ہو، وہ زرتشت کے گھر میں پیدا ہو، کسی بھی دین و ملت کے گھر میں پیدا ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، وہ اسلام کی فطرت پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، اور اللہ کا یہ ہم پر احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان بھی دیا اور مسلمانوں کے گھروں میں بھی پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا۔ اگر ہم مسلمان تو پیدا ہوتے لیکن کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو والدین ہمیں وہ بنا دیتے جس مذہب پر وہ تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کی بارگاہ میں اسلام کے علاوہ اگر کوئی بندہ دوسرا دین لے کر آیا قیامت کے دن، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا، بہت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہوا، اللہ نے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا میں نے تمہارے لیے ازرو دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام پسند فرمایا۔ ہر نبی کے ساتھ قوم نے اختلاف کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ذات تھی، وہ شخصیت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہودی کہتے تھے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں لہٰذا ابراہیم ہمارے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے یہ تو تھے ہی ملت ابراہیم، ہم بھی ملت ابراہیم، مسلمان بھی ملت ابراہیم پر ہیں۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے، ہم ملت ابراہیم، نام ملت ابراہیم کا لیتے تھے لیکن ساتھ شرک کرتے تھے۔ پہلے یہ بڑے موحد تھے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا کام کیا تھا اس کے اثرات بہت دور تک آئے۔ لیکن عرب میں ایک بندہ اٹھا، عمر بن لوہی، وہ باہر گیا، جب وہاں سے واپس آیا تو وہ ایک بت لے آیا، ہبل کے نام کا بت لے کر آیا۔ حجاز مقدس میں سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کرنے والا عمر بن لوہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات اللہ نے مجھے جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا، وہاں میں نے دیکھا عمر بن لوہی کو رسے سے باندھا ہوا تھا اور گدھے کی طرح چکر لگا رہا تھا، یجر امعاءہ فی النار، اور اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکلی تھیں اور آنتوں کو گھسٹ گھسٹ کر پھر رہا تھا۔ اول بدل دین محمد دین ابراہیم، سب سے پہلے جس نے دین ابراہیم کو تبدیل کیا وہ عمر بن لوہی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سارے کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، بت پرست بھی کہتے مشرکین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے، یہودی بھی کہتے ابراہیم ہمارے، عیسائی بھی کہتے ابراہیم ہمارے، مسلمان کہتے نہیں ابراہیم ہمارے۔ اب فیصلہ اس اختلاف کا اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، میرا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم تو پکا اور سچا مسلمان تھا۔ ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھا۔ آج ہم اقوام عالم کو چیلنج کرتے ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آؤ جو ابراہیم تھے وہی تم بن جاؤ، جو ابراہیم تھے ہم وہی بن جاتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے تو ہم پہلے سے مسلمان ہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام
جو تم کہتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، دلیل لاؤ، وہ یہودی تھے۔ عیسائی اگر کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، دلیل لاؤ۔ اگر مشرکین کہتے ہیں وہ بت پرست تھے، پھر دلیل لاؤ۔ اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، آؤ مسلمان تمہیں دلیل دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پکے اور سچے مسلمان تھے، آؤ پھر اسلام قبول کرو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آؤ۔ تو اللہ نے اسلام کو پسند فرمایا، اور جس طرح روح انسان کے جسم کو زندہ کرتی ہے اور اعضاء کو متحد کر دیتی ہے، اسی طرح جب انسان اسلام پر عمل کرتا ہے پھر اللہ ساری کائنات کو اس انسان کے تابع فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون قدرت ہے، بے شمار مثالیں اس کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کی موجود ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں جنگل آ گیا، ہم نے پڑاؤ کرنا تھا، ہمیں وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا اگر اس جنگل کی طرف تم بڑھے تو تمہاری ہڈی تک نہیں ملے گی، جنگلی جانور، زہریلے جانور، سانپ، بچھو اس قدر زیادہ ہیں اس جنگل میں کہ تم یہاں سے گزر نہیں سکتے۔ فرمایا کہ ہم گئے جنگل میں اور جا کر اعلان کیا، او جنگل کے درندوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس جنگل میں بسیرا کرنے لگے ہیں، 3 دن ہم یہاں رہیں گے، آج کے بعد ہمیں کوئی جانور نظر آیا تو وہ اپنے قتل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ضرر رساں جانور کو قتل کر دو، جو بھی ہمیں نظر آیا ہم قتل کر دیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہوں نے دیکھا سانپ، بچھو، یہ جو جانور ہیں یہ جا رہے تھے اپنے بچوں کو لے کر، شیر اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کر جنگل خالی کر رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو ان کے تابع فرما دیا۔ اور اسی طرح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کا امیر بنایا، اور یہ لشکر چلتا جا رہا ہے۔ جب یہ راستے میں پہنچے، آگے ایک دریا آ جاتا ہے، دریا کو پار کرنا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے دریا کی لہروں، اے دریا کی موجوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہاں سے گزرنے لگے ہیں، ذرا احتیاط سے اپنی موجوں کو سنبھال کے رکھنا۔ پھر دنیا نے نظارہ دیکھا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری فوج اس دریا سے گزرتی ہے، دریا پار کرتی ہے، ایک صحابی کا پیالہ اس میں گر گیا، ایک موج آئی، اس لہر نے اس پیالے کو باہر پھینک دیا۔ یہ امانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کسی نے بتایا کہ حضرت دریائے نیل تب تک نہیں چلتا جب تک ایک لڑکی کو سجا کر سنوار کر دریا میں نہ ڈال دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام ان باتوں کا حکم نہیں دیتا، اسلام میں یہ باتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ آج کے بعد کسی جان کو ایسے ضائع نہیں کیا جائے گا، آج کے بعد ایسے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حکم فرمایا کاغذ قلم لایا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ فرمایا عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا تھا۔ دریائے نیل میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جب ڈالا گیا، لکھا کیا تھا؟ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، آج کے بعد تیرے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے جاری رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد نہ چل، تیرے پانی کے بغیر اللہ کی یہ مخلوق گزارا کر لے گی۔ جس کے لیے ایسی جان جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو قتل کرنے کے لیے تیرے اندر ڈالا جائے۔ اور فرمایا یہ خط یہ رکا اس دریا میں ڈال دو۔ دریائے نیل میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ڈالا گیا، اس کے بعد سے دریائے نیل جاری ہوا اور آج تک اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ اسلام پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بن جاتا ہے، اللہ ساری دنیا کو اس کا تابع بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اسلام پر اگر تم عمل نہیں کرو گے، اسلام سے دور رہو گے،
اپنے تکبر اور گھمنڈ میں رہو گے تو اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی قومیں گزری تھیں اور انہوں نے کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حل تحس من احد او تسمع لهم رکزا، کیا تم آج ان کی آہٹ بھی محسوس کرتے ہو؟ کیسے ان کے نام و نشان مٹا دیے، ان کے قد اتنے بڑے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہواؤں کا عذاب ان پر بھیجا، ریحن سرسرن، وہ ان کے سر آپس میں اڑ اڑ کر وہ ایک دوسرے سے لگ رہے تھے، فرمایا جب وہ گرے مر کے احجاز نخل خاویہ، اتنے لمبے لمبے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور فرمایا انہیں دفعتاً واحد ختم کر دیا۔ اور ان کی تدبیریں ایسی ہوا کرتی تھیں، ان کے مکر اور فریب اس وقت کے انبیاء کے ساتھ ایسے ہوا کرتے تھے، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان تدبیروں سے وہ پہاڑوں کو بھی ہٹا دیتے تو ہٹ جاتے، یعنی اس قدر بڑی تدبیریں تھیں۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کے بارے میں بھی تدبیریں اور مکر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو قید کر دیں یا آپ کو یہاں سے شہر بدر کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں۔ قد مکروا مکر اللہ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیریں تو بہت اوپر ہیں، اللہ کی تدبیروں کو یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کی مثالیں دیکھو، انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کی مخالفت میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بنی اسرائیلیوں کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو قوم نے کہا موسیٰ اب تو مارے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی ہماری رہنمائی کرے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، پھر اللہ نے دریا کو حکم دیا، دریا میں موجیں تھیں، لہریں تھیں، دریا کو حکم ہوا کہ صرف بنی اسرائیل کے لشکر کو بچانا ہے۔ دریا نے راستہ دیا، بنی اسرائیل کا لشکر یہاں سے نکلا اور فرعون کا لشکر دریا کے اندر آیا، دوبارہ موجوں نے وہی کام شروع کر دیا اور سارے کے سارے مارے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے غیظ اور غضب کے ساتھ مارے گئے ہیں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کسی کافر کو کسی مومن پر راہ نہیں دیتا، آگے اللہ ہے، اللہ حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اگر کہیں کوئی مسلمان کمزور نظر آ رہا ہے، اگر کہیں کوئی مسلمان مغلوب نظر آ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ کہیں ایمان میں کوئی فرق ہے۔ اللہ کی مدد آج بھی منتظر ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنا ایمان تو بناؤ۔ آج بھی بدر کے میدان کی طرح فرشتے قطار اندر قطار آج بھی اتر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بدر والوں کا ایمان بھی تو چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔